اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ تحققه ولا الذي ليس لصفته حد وحدود ولا نقص وجود ولا عدل موجود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووثب بالسحور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على عبد المعين والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعمة الدائمة ولا عتائم من أول عداوة إلى يوم القيامة. أما قال فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإلها بحق الله हमारी ये करीब बदल بحق محمد وآل محمد عاجلين وفي شريعة الرواق. آمين. بارئها بحق محمد وآل محمد جو بھی مؤمنین مؤمنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر. بارئها بحق محمد وآل محمد جو بھی مؤمنین مؤمنات بیمار ہے بیماری سربراہ شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بارئها بحق محمد وآل محمد ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے در فرما. بارئها آئندہ ہمارے ہاتھوں سے گناہ سرزد و اسحاق بارئها بحق محمد وآل محمد اسم الخير ہمارے تمام مرحومین کو غریب رحمت فرما. بارئها بالخصوص مرحوم حاجی فاضل محمد علی مرحوم حاجی محمد حاجی علی محمد مرحوم بالخصوص حاجی اپنے برادر عزیز محمد ابراہیم مرحوم بارئها ان کو غریب رحمت فرما. بارئها اس کے علاوہ جو مؤمنین مومنات اس امام بارگاہ میں اس عبادت گاہ میں جن کا حصہ شامل رہا ہے
اگر زندہ ہے تو ان کی کوئی خیر میں اضافہ فرما، آمین اللہ، ان کی عمر درازی عنایت فرما، آمین، اگر کوئی مرحوم ہو چکے تو باری اللہ ان کو غنیمت رحمت فرما، آمین، باری اللہ اس مجلس کے فیض فرش اعضاء کے فیض ہماری تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، باری اللہ ان کو سیرت زہرا و زینب پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، باری اللہ ہماری ناموس کو عزت عفت حیا عنایت فرما، باری اللہ بحق محمد و آل محمد جو بھی مؤمنین مومنات بے روزگار ہے روزگار عنایت فرما، ان کے روزگار ہے رزق میں برکت عنایت فرما، باری اللہ یہ ایام اعزا ہے، مؤمنین مومنات نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، باری اللہ ان کے نظر و نیاز بارگاہ حسینی میں قبول منظور فرما، باری اللہ وطن عزیز کی محافظت فرما، باری اللہ بحق محمد و آل محمد افواج پاکستان کو تندرست عنایت فرما، ہر میدان میں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، باری اللہ بحق محمد و آل محمد وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، باری اللہ دین اسلام کو روز بروز ترقی عنایت فرما، باری اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما، باری اللہ ہماری دعائیں قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، تمام مظلومین کے بارے پر رحمت کے لیے منتر سلام، اللهم صل على محترم بندہ حقیق اگرچہ قابل نہیں ہے کہ منبر پر سرود ہو کر لفظ شاعری کروں، چونکہ یہ ایام عزا ہے، ایام مصیبت ہے، ایام ہدایت ہے، ایام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ ان مناسبت کی وجہ سے چند گزارشات امام عالی مقام کی جو خطبات ہیں، جو جملے ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ترجمے کی حد تک گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ بیان کروں کہ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس فرش عزا کی مقام و منزلت کیا ہے۔ اس فرش عزا میں جو عزادار تشریف فرما ہے، کہ آیا عزادار کی کیا مقام و منزلت ہے، انشاءاللہ گوش گزار کروں گا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرش عزا ہے کیا چیز، اور بعض دیگر کہ ہمیں حسین کو سمجھنا ہوگا کہ حسین کی شخصیت کیا چیز ہے، حسین کی شخصیت کیا چیز ہے، اور اس ایام محرم سے، ان مجالس محافل سے، ان جلوسوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ فرش عزا سے یا حسین سے صرف مصیبت کو آپ نہ لیں، ان مجالس سے یا حسین سے صرف مصیبت کو نہ لیں، یقین
یقیناً مصیبت ضرور ہے، فرش ادا کا حصہ ضرور ہے، باعث اجر و ثواب ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن اصل ہدف اور مقصد انسانیت کی ہدایت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حسین ہمیں کیا پیغام ہے، حسین ہمیں کیا پیغام ہے۔ تو لہذا ویسے بھی روایات میں بھی موجود ہے کہ ان مجالس و محافل کو آپ حقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ آج کل ہمارے مجالس و محافل میں لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم بن چکا ہے کہ مجلس ختم ہونے تک یا مولانا صاحب کی خطابت ختم ہونے تک گلی کوچوں میں گپ شپ لے، فرش ادا میں آنے کی زحمت نہیں کرتی۔ یہ توہین ہے فرش ادا کی، یہ توہین ہے حسین کی، یہ توہین ہے 72 شہداؤں کی، کہ آپ اس کو اتنی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ قابل نہیں سمجھتے کہ ہم فرش ادا پر جائیں، لیکن ہے تمہاری بدقسمتی، یہ سلب توفیق ہے۔ خداوند عالمین اگر کسی انسان کو اگر سب سے سخت ترین اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو سب سے سخت ترین سزا سلب توفیق ہے۔ خداوند عالمین اس سے توفیق سلب کرتے، لہذا اگر کوئی مجالس میں نہیں آ رہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کے کمال نہیں ہے، بدبختی ہے۔ یہ حسین کی توہین ہے، فرش اعلیٰ کی توہین ہے۔ وہ گھر سے تو نکلے لیکن حسین کی محفل تک پہنچنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی، یہ توہین ہے۔ اب فرش اعلیٰ کی توہین کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہی بنام عزادار، بنام عزادار یہی توہین کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوستان وقت کی دعوت میں گنجائش نہیں۔ حسین ہمیں کیا پیغام ہے؟ حسین کو سمجھے۔ پرسوں میں نے عرض کیا کہ جب تک کوئی حسین شناس نہ ہو جائے یا جس میں حسین شناسی نہ آ جائے وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ حسین ذریعہ ہے، حسین طریقہ ہے، حسین راستہ ہے، حسین خدا تک جانے کا نام، خدا تک جانے کا نام حسین ہے، خدا تک جانے کا نام فرش اعلیٰ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فرش اعلیٰ کے فلسفے کو سمجھیں، اس کے ہدف اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل اسوا امام نے کیا پیغام دیا؟ آخری جو پیغام جو کل اسوا الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم، الدین لا یکن علی السنتہم۔ حسین ہمیں کیا پیغام؟ امام کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا، امام کا ایک جملہ، امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں العقل لا یکمل الا عمل علی الحق، جب تک حق پر عمل پیرا نہ ہو انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی، انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ جو گلی کوچوں میں گپ شپ میں جو لوگ مصروف ہیں گویا ان کی عقل کامل نہیں ہے جب تک پر عمل نہ ہو۔ عقل کیا چیز ہے؟ عقل کیا ہوتی ہے؟ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں العقل عبد الرحمن وعصی الشیطان، عقل اسے کہا جاتا ہے کہ عقل جس کی کامل ہو، العقل
کامل ہے وہ رحمان اور خدا اور رب کی وہ عبادت کرتا ہے. وَعُصِيَ الشیطان اور شیطان کی نافرمانی کرتا ہے. یہ عقل ہے، یہ عقل ہے. امام علی مقام کا پیغام ہے جوانوں کے لیے، یہ میسج ہے، یہ درس ہے امام کا. ہاں یہ پیغام ہے امام کا کہ حسین سے صرف مصیبت کو لے کر نہ جائے، اور بھی چیزیں ہیں جو قیمتی بوجھ کی صورت میں آنکھوں کو بھی لے کر جائے. حسین ہمیں کیا دیتا ہے؟ العقل عبید الرحمن وعصی الشیطان. رحمان کی جو بندگی کرے اور شیطان کی وہ نافرمانی کرے، تو شیطان کا انکار کرے، تو وہ ہے عقل کامل. عقل کامل انسان کی ہو تو یقیناً اس فرش اعضاء کو وہ کبھی بھی حقارت کی نگاہوں سے یا ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں ہے. العقل عبید الرحمن وعصی الشیطان. تو حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پر محمد و محمد صلی معذرت چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. حسین ہمیں کیا پیغام؟ امام علی مقام سے ایک شخص آ کر پوچھا، سوال کیا امام علی مقام سے، یا ابن رسول اللہ کیف اصبحت الآن. امام سے سوال، کیف اصبحت الآن، یا ابن رسول اللہ آپ کی شام و سحر کیسے گزر رہا ہے؟ سوال ہوا کیف اصبحت الآن. امام حسین سے سوال ہے. اور شاید آپ لوگ کی ذہن میں ہوگا کہ اس سے پہلے کسی مجلس میں نے بالکل اسی سوال کا ایک وضاحت میں نے بیان کیا تھا. وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی سے یہی سوال کرتا ہے. پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی سے یہی سوال کرتا ہے، صحابی زید سے، کہ زید مجھے بتاؤ کیف اصبحت. یہی سوال صحابی سے کیا پیغمبر اسلام نے، کیف اصبحت، تم نے کیسے صبح کی. ایک سوال ایک صحابی سے. تو صحابی نے عرض کیا اصبحت یقینا، میں یقین کے ساتھ صبح کی ہے. اصبحت یقینا. مت دلیل عندک. پیغمبر اسلام نے فرمایا صحابی تو کہہ رہے کہ اصبحت یقینا، یقین کامل کے ساتھ تم نے صبح کی ہے، تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم مجھے مطمئن کرو کہ تو یقین کے ساتھ تو نے صبح کی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو قانع کروں گا، میں آپ کو مطمئن کروں گا، میں آپ کو دلیل سے پیش کروں گا کہ اصبحت یقینا، میں یقین کے ساتھ صبح کی ہے، میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے. تو بسم اللہ وہ اپنی دلیل پیش کریں، یہ دلیل پیش کریں. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں بتاؤں گا کہ اس وقت جنت میں گن کے بتاؤں گا کون سی شخصیت جنت میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور کون جہنم میں ہے، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. اصبحت یقینا، مجھے اتنا یقین ہے یا رسول اللہ، مجھے نظر آ رہا ہے کہ جنت میں کون ہے اور جہنم میں کون ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جب اتنا مطمئن اور اطمینان بخش جب جواب ملا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا خبردار اے صحابی تو خاموش، اس سے آگے ایک لفظ
بتانے کی ضرورت نہیں، میں قانع ہوا، میں مطمئن ہوا کہ اسباب تو یقینا کہ تو نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے۔ یقین کامل جس انسان کو یا جس حسینی پر، جس سے عزادار اگر کوئی یقین کے ساتھ اگر مجلس میں آ جائے تو کیا شک ہے کہ حسین اس کو نظر نہ آئے؟ اسباب یقینا امام امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ امام علی امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، یہ ہمارے پہلے امام کا یہ دعویٰ ہے، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، مجھے علی کو خدا کی ذات پر اتنا یقین کامل ہے، اگر بالفرض خدا اور میری آنکھوں کے درمیان سے پردہ ہٹ بھی جائے لمزدت یقینا، مجھے علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا امیر المومنین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں ہے کہ پردہ ہو یا نہ ہو، میں اصبحت یقینا، مجھے اتنا یقین کامل ہے کہ بالفرض فرض محال نہیں کہ پردہ ہٹ بھی جائے، مجھے علی میں جو یقین ہے اس میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اسباب یقین، اسباب یقین۔ آج یہی سوال امام علی مقام سے کر رہے ہیں۔ سوال ہوا ہے کیف اصبحت الآن یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، آپ کی جو صبح شام کیسے گزر رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں؟ امام علی مقام سے سوال، امام نے جواب دیا اصبحت ولی رب فوقی۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں اس انداز سے میں صبح کرتا ہوں کہ ولی رب، میرا ایک رب ہے، فوق، میرے اوپر حاکم ہے، میرے اوپر میرا رب حاکم ہے، ولی رب فوق، کہ میرے اوپر خدا حاکم ہے۔ میں اس انداز سے صبح و شام میں گزارتا ہوں کہ میں کوئی آزاد انسان نہیں ہوں، میں آزاد انسان نہیں ہوں، بلکہ میرا حاکم، میرے حاکم کا نظر میرے اوپر ہے، میں اس انداز میں زندگی گزارتا ہوں۔ پیغام ہے ہم حسینیوں کے لیے، حسین نے پیغام کیا جوانوں کے لیے کہ اس انداز سے آپ زندگی گزارے کہ میرا رب میرے اوپر حاکم ہے، کہ میں کوئی آزاد نہیں ہوں، میں ایک غلام ہوں، میں ایک بندہ ہوں، اور میرا خالق میرے اوپر نظر رکھے۔ ولی رب فوق، میں اس انداز سے زندگی گزارتا ہوں۔ دوسرا جملہ، امام علی مقام ہمیں یہ میسج دے رہے، پیغام دے رہے، اصبحت والنار امامی۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں میں اس انداز سے، اس حالت میں زندگی گزارتا ہوں کہ والنار امامی، جہنم کی آگ میرے سامنے، جہنم کی آگ کی شعلے میرے سامنے ہے، میں کیسے زندگی گزارتا ہوں؟ النار امامی، میں اس انداز سے زندگی گزارتا ہوں کہ جہنم کی آگ میرے سامنے۔ پیغام ہے جوانوں کے لیے، لے کر جائیے ہدایت کی باتیں حسین سے، حسین سے لے کر جائے کہ ولی ربی فوق والنار امامی، میں اس انداز میں زندگی گزارتا ہوں کہ جہنم کی آگ میرے سامنے۔ اصبحت والموت یطلبنی، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، میسج دیتے ہیں، اے میرے عزادارو، اے میرے عزادارو، اے فرش عذاب بچھانے والو، حسین اس طرح صبر کرتا ہے، حسین اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ والموت یطلبنی، موت میری پیچھا کر رہی ہے، موت میری پیچھا کر رہی ہے، لہذا میں اس انداز میں زندگی گزارتا ہوں، میرے ہر سانس، میرا ہر سانس، ہر
سوچا ہے ہم نے ہاں کہ کبھی سوچا ہے آپ برتھ ڈے مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں آپ لیکن حسین کہتا ہے حسین کا پیغام یہ ہے ہر قدم ہر منٹ ہر گھنٹہ ہر دن ہر مہینہ ہر ہفتہ موت کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ خوشی مناتے ہیں والموت یطلبنی میں حسین کس انداز میں زندگی گزارتا ہوں کہ موت میری پیچھا کر عجیب مکان حسین کو سمجھے حسین سے لے لیں اور حسین فرماتے ہیں اصبحت والعمل المستعاب لی میں اس انداز سے زندگی گزارتا ہوں میرے اعمال میرے تمام گناہان مجھے گھیرا ہوا ہے میں اس انداز میں گزارتا ہوں کہ تمام اعمال مجھے گھیرا ہوا ہے کل میں نے قیامت کو حساب بھی دینا ہے میں کیسے حساب دوں میں حسین اس انداز اس غور و فکر میں اس تدبر اور غور و فکر اور سوچ کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں بارگاہ خداوندی میں اپنے اعمال کا حساب بھی دیں اعمال کا حساب بھی دیں پر محمد والے محمد صاحب حسین سے لے کر جائے حسین کو سمجھے فرش ادا کو سمجھے آپ اس ایام محرم سے کم حقہ استفادہ کریں کب شب میں زندگی نہ گزارے جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا حسین جو ہمیں سمجھا رہے ہیں اس انداز سے آپ اپنی زندگی گزارنے کی آپ کوشش کریں یہ ہدایت ایام ہدایت ہے یا ایام ہدایت ہے والعمل المستطاب تمام اعمال مجھے گھیرا ہوا ہے میں نے حساب دینا ہے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں من اشرف الناس سب سے بہترین انسان کون ہے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں من اشرف الناس سب سے بہترین عزادار کون ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان من اتقذ قبل ان یوعظ ومن اتقذ قبل ان یوقظ امام علی مقام کا ارشاد ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ من اتقذ ان یوعظ کسی انسان کو وعظ و نصیحت کرنے سے پہلے خود معاوضہ شدہ ہو خود ہدایت یافتہ ہو من اتقذ قبل ان یوقظ پیغام زمانوں کے لیے پیغام حسینیوں کے لیے کہ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اشرف ترین اور سب سے افضل ترین انسان وہ انسان ہے جو کوئی آگے بیدار کرنے سے پہلے خود بیدار ہو جائے بیدار کرنے سے پہلے خود بیدار ہو جائے من اتقذ قبل ان یوعظ من اتقذ قبل ان یوقظ کوئی آگے آپ کے گریبان پکڑنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں من اتقذ قبل ان یوعظ من اتقذ قبل ان یوقظ یہ امام علی مقام کا جوانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے امام فرماتے ہیں خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں جن کی روایات موجود ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو معصوم فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو اب اپنا محاسبہ خود کرے کوئی آگے تمہارا حساب لینے سے پہلے حاسبو قبل ان تحاسبو اور امام فرماتے ہیں ایوعظ قبل ان تعظ ایوقظ قبل ان تیقظ کوئی آگے جگائے کوئی آگے ہدایت کرے اس سے پہلے خود ہدایت یافتہ ہو کوئی آگے حساب لے سب سے پہلے اب اپنا حساب لے لو
حاسبوا قبل ان تحاسبوا. پیغام ہے امام علی مقام کا پیغام ازادار کہ انسان چونکہ وقت کی دعوت میں گنجائش نہیں، بات لمبی ہوتی جا رہی کہ قیامت کے دن انسان کو کیا کچھ ہوتا ہے. لمبی آیت ہے کہ در روز محشر قیامت والے دن جو جنت میں ہے وہ مجرمین سے سوال کرتا ہے. مجرمین سے، جنتی لوگ جہنمیوں سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر. آیت ہے کہ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے باقی سب کی جو اصحاب یمین ہے وہ جنتی ہے. اصحاب یمین، یہ اصحاب یمین مجرمین سے یہ سوال کرتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں، جہنم میں کس چیز نے لا کے تمہیں کھڑا کر دیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے لم نک من المصلین، لم نک من المصلین. ہم چونکہ دنیا میں اس مختصر سی زندگی میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کوئی عزادار ہو، بے نمازی ہو ناممکن ہے. کوئی حسینی ہو، بے نمازی ہو ناممکن ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عزادار بھی کہتے ہیں اور حسینی بھی کہتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتا تو لا یکمل العقل بالعمل الحق، جب تک حق پر عمل نہیں ہوتا اس کا عقل کامل نہیں ہو سکتی. تو ہمارے مقام کا یہ فرمان ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے، معاذ اللہ، اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی اصحاب یمین میں شامل نہیں ہے، اگر مجرمین کی فہرست میں اگر ان کا نام شامل ہے تو وہ یقیناً اس کا عقل کامل نہیں ہے. امام علی مقام کی اس فرمان کی روشنی تو امام علی مقام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا والدین لا یکون علی السنتهم. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ لوگ الناس عبید الدنیا، یہ دنیا پرست ہے. الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کا بندہ ہے، دنیا پرست ہے، خدا پرست نہیں. خدا کی بندگی نہیں کرے، دنیا کی مال و دولت اور حرص و لالچ، چمک دمک کی وہ بندگی کر رہا ہے. الناس عبید الدنیا. امام علی مقام کا پیغام ہے. آیا ہم خود اپنے گھر میں جا کے دیکھیں کہ امام علی مقام کا کہیں اس فرمان کا مصداق تو ہم نہیں ہے. الناس عبید الدنیا والدین لا یکون علی السنتهم. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ان کا دین زبان کے نوک پر ہے. جب تھوڑی سی زحمت اور تھوڑی سی اگر پریشانی، مشکلات کا سامنا ہو جائے تو ان کا دین تھوک دیتے ہیں، دین تھوک دیتے ہیں. یہ امام علی مقام کا ارشاد گرامی ہے. والدین لا یکن، کیونکہ ان کا دین اس زبان کے نوک پر ہے اور دین حق ہے. دین حسین ہے اور حسین حق ہے، اور حق کڑوا ہوتا ہے. جب معمولی کڑوا پن محسوس ہو جائے تو فوراً دین تھوک دیتا ہے، دین تھوک دیتا ہے. مثالیں موجود ہیں، میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، مثالیں موجود ہیں. دین تھوکنا کیا مطلب؟ دین تھوکنا کیا مطلب؟ ذرا کوفے کی طرف تو دیکھیں، کوفہ والوں نے دین تھوکا ہے. اور کیا تھوکا ہے؟ 18,000 خطوط لکھ کر
امام علی مقام کو دعوت دے. الدنیا عبید الناس عبید الدنیا. حسین ویسے نہیں کہہ رہے ہیں. الناس عبید الدنیا. 18,000 خطوط دعوت نامے. جب امام علی مقام نے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر نمائندہ بنا کر بھیجا, 30,000 افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی. 30,000 افراد نے. لیکن جیسے ابن زیاد داخل ہوا, میں تمام واقعہ عرض نہیں کروں گا, یزید نے ابن زیاد کو دھوکہ دے کر بھیجا. کس انداز میں؟ اس وقت گورنر بشیر تھا. ابن زیاد کو خط لکھا ہے, جاؤ بشیر کو گورنری سے ہٹاؤ, تو خود جا کے حالات سنبھالو, ورنہ 30,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. اس ملعون نے فوراً تیاری کی, کالا امامہ پگڑی باندھا, نقاب لگایا, کوفے میں داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا امام عالی مقام تشریف لائے, امام حسین تشریف لائے. چونکہ حضرت مسلم نے دعوت دی تھی, امام عالی مقام کو خط لکھا تھا, 30,000 افراد نے بیعت کی, آپ تشریف لائے. لوگوں نے دھوکہ کھایا, سمجھا کہ امام عالی مقام آیا. جس سے بھی ابن زیاد کی ملاقات ہوئی, سب نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے رہے, یہ سمجھ کر کہ امام علی مقام تشریف لایا. لیکن اس ملعون نے دھوکہ دیا تھا. ابن زیاد نے بلیک امامہ پہن کر, قبا پہن کر اور چہرے کو نقاب لگا کر امام ایک سادات کے روپ میں وہ کوفے میں داخل ہوا تھا. بس مختصر تمام واقعہ بیان نہیں کروں. جو ہی ابن زیاد دربار میں داخل ہوئے, گورنری بشیر کو گورنری سے ہٹایا, خود نے سنبھالا اور وارننگ دی. لوگوں سے کہا ہوشیار خبردار, اگر کوئی شخص مسلم ابن عقیل کی اگر کوئی بیعت کرے, اس کے خاندان خطرے میں ہے. اعلان کیا اس نے, اپنے سفیر بھیجے, جاسوس پھیلائے شہر میں, کوفے میں, تمام لوگوں کو خطرات سے آگاہ کیا. تو حسین کا وہ فرمان, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم, کو بھی ان کا دین ان کے زبان کے نوک پر تھا, زبان کے نوک پر تھا. ابن زیاد کا جب خطرہ محسوس ہوا, سب نے دین کو تھوکا, دین کو تھوکا, مسلم ابن عقیل سے جدائی اختیار کرنے لگے. اس حد تک کہ جب شام اور مغرب کی نماز میں 30,000 افراد کی بجائے 30 افراد ہوئے. 30 افراد جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ 30 افراد بھی نہیں تھا. مسلم ابن عقیل جب کہ وہ تنہا تھا. یہ دین تھوکنا ہے, یہ الدین علی السنتہم, نو کے زبان پر ہے دین, ان کا دین نو کے زبان پر ہے, دین تھوکا. حسین ابن مسلم ابن عقیل جیسے سفیر حسین کو یکا و تنہا کیا, یکا و تنہا کیا. اس انداز سے گھوم رہے ہیں کہ گلیوں میں, آیا میں کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں, آیا کہاں رات بسر کروں, رات بسر کرنے کی کوئی جگہ ملے یا نہ ملے. اس انداز گفتگو کے انداز میں سفیر حسین رات کو تاریکی میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ایک دروازے سے گزر ہوا, خاتون موجود تھی. کہا اے خاتون مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ, پانی پلاؤ. تو آگے کر اس مؤمنہ نے مسلم ابن عقیل کو پانی پلایا.
کہا اب پانی پیا اپنے گھر جاؤ، شہر میں حالات خراب ہیں، میں اپنے بیٹے کی تلاش میں انتظار میں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہاں نہ بیٹھے، آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم ناقدین نے فرمایا اے خاتون میرا کوئی گھر ہو تو میں جاؤں نا، میں غریب الوطن ہوں، میں مسافر ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر۔ عزاداران حسین، میں حسین کا سفیر ہوں، میں یکا تنہا ہوں، کوئی
میرے